الہی اذا لم اسألک فتؤتنی فمن ذا الذی اسألہ فیؤتنی الہی اذا لم ادعوک فتستجب لی فمن ذا الذی ادعوہ فیستجب لی الہی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی فمن ذا الذی اتضرع الیہ فیرحمنی الہی فکما فلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجیت اسألک ان تصلی علی محمد وآلہ وان تنجینی مما انا فیہ وتفرج عنی فرجا عاجلا غیر عاجل بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین و اولاد المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی الحسین و اولاد الحسین و انصار الحسین الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیات اللہ العظم روحی و ارواح العالمین للتراب مقدم الفدا صلوات ولعنت الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین ملعونین اما بعد قال اللہ تعالی والتبارک فی کتابہ المجید تلک الجنۃ التی تورث من عبادنا من کان تقیا صلوات صلی علی محمد وآل محمد 10 رجب 195 ہجری سب سے پہلے بانیان جشن دامِ دل میں سکھ نے جس انداز میں بھی کسی نے حصہ لیا اور سیما برادر واجد علی خرم صاحب ان کی اہلیہ بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و اجر دے اور ان کے مرحومین کی مغفرت جتنے بھی بانیان آپ حاضرین موجود ہیں خداوند کریم آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے رزق روزی میں وسعت نصیب فرمائے میں عرض کر رہا ہوں کہ 10 رجب 195 ہجری حجت خدا کے گھر حجت خدا امام کے گھر امام معصوم کے گھر معصوم امام رؤوف کے گھر امام رؤوف سبحان اللہ سبحان اللہ امام المتقین کے تقی پوتے کی آمد سبحان اللہ سبحان اللہ یوں کہوں سلطان العرب والعجم
کہ گھر سلطان العرب والعجم کی آمد 47 برس گزرنے کے بعد جس طرح لوگوں نے پیغمبر کو ابتر کا تانا دیا تھا، یہ تانا جب امام رضا نے بھی اپنے کانوں سے سنا، اس وقت جس طرح صدیقہ طاہرہ کو ابتری کا دامن نبوت سے دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے اللہ نے سیدۃ النساء العالمین کو بھیجا، دامن امامت پہ ابتری کا لگنے والا یہ دھبا دھونے کے لیے امام محمد تقی علیہ السلام کو بھیجا۔ توجہ فرمائیں، جتنے جشن میں یہاں مجالس بھی پڑھ چکا، مجالس ہیں اور جشن ہے، جتنے آپ چپ کر کے سنیں گے میں بھی چپ کر کے سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تلک الجنت، وہ جنت التی تو نورث من عبادنا، جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے بندوں میں سے۔ تبھی تو آپ کہتے ہیں نا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اپنے بندوں میں سے ہم وارث بنائیں گے جنت کا، کن بندوں کو؟ جو تقی ہوں گے۔ میں ایک محترم سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ تقی کی 2 قسمیں ہیں، ایک تقی ہے امت میں، امت کا تقی ہے، اور ایک تقی ہے اہل بیت میں۔ دونوں میں فرق یہ ہے، جو امت میں تقی ہے وہ جنتی ہے، جو اہل بیت کا تقی ہے وہ جنت بانٹتا ہے۔ وہ جنت بانٹتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو بھی سنیں، تلک الجنت تو نورث من عبادنا من کان تقیا، امام حسین فرماتے ہیں ہذہ جنت التی فتحت لہا ابوابها۔ مولانا نے یہ نہیں فرمایا وہ جنت، مولانا نے فرمایا یہ جنت، وہ جنت اور یہ جنت۔ بس اتنا سفر کیا کر اس جنت نے کہ جب تک کربلا نہیں تھی تلک الجنہ تھی، جب کربلا وفا ہو گئی تو ہذہ الجنہ ہو گئی۔ علماء نے لکھا کہ آپ کی ولادت کے حالات کے بارے میں امام تقی علیہ السلام کو اور امام نقی علیہ السلام کو جشن پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، پھر چپ چاپ مجمع جو اور ذرا مشکل ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے؟ اچھا، بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا، بی بی حکیمہ، کہ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے۔ کہا کہ ہم حضرت صبیکہ یا جن کا نام امام رضا علیہ السلام نے خضران رکھا، اصل نام صبیکہ تھا، اور ماریہ قبطیہ جو پیغمبر کی زوجہ تھی ام المومنین، یہ ان کی رشتہ دار ہے۔ مولا نے ان کا نام خضران رکھا۔ یہ عجیب بات ہے، بعض لوگوں کو اعتراض بھی ہے کہ جی ان کا تعلق کہاں سے ہے، امام کا تعلق کہاں سے ہے؟ اصل آپ نے زیارت عاشورہ میں، زیارت وارثہ میں جملہ پڑھا ہے، وَالْأَرْحَامُ الَّتِي لَمْ تُنَجِّسْ كَالْجَاهِلِيَّةِ بِأَنْجَاسِهَا۔ امام کا صدف
وہ رحم بنتا ہے جو نجاست سے نجس نہیں ہوتا. توجہ فرما رہے, کوئی نجاست سے نجس, وہ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. وہ جہاں سے ملے اللہ اپنی مشیت کے تحت اسے شرف امام عطا کر دیتا ہے. بی بی فرماتی ہے کہ وہی صبح صادق کے طلوع ہونے کا وقت تھا, آثار حمل موجود نہیں تھے, ہم نے چراغ جلا کے رکھا ہوا تھا. جب عین وہ وقت آیا ہمارے جلے ہوئے چراغ بجھ گئے اور چراغ ہدایت روشن ہو گیا. پھر کسی چراغ کو جلانے کی ضرورت ہی نہ رہی اور مولا نے سجدے میں سر رکھ کے اپنے رب کا شکر ادا کیا. میں اس سے آگے چل رہا ہوں. ایک بندہ ہے رجال کشی, شیعوں کی مشہور کتاب ہے علم رجال کی, رجال کشی. اس کی روایت ہے کہ جناب جعفر بن نام ان کا جعفر ہے اور امام علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں. امام رضا علیہ السلام کے پاس نابینا ہے, آنکھوں میں تکلیف ہے کہ مولا یہ مسئلہ ہے اور میرے لیے دعا کریں. میرے مولا نے فرمایا کہ تجھے اس دعا کے لیے نا مدینے جانا پڑے گا. مولا دعا کے لیے مدینے جانا پڑے گا؟ ہاں. یہ خط لے جاؤ میرے بیٹے ابو جعفر کو, جس طرح امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر بچپنے سے ہی ابا عبداللہ کہا کرتے تھے, امام رضا اپنے بیٹے کو ابو جعفر کہہ کے پکارتے تھے. اب وہ بندہ عقیدت اتنی پکی, عقیدہ اتنا پکا, توجہ ہے, محبت اتنی سچی, خراسان سے مدینے آتا ہے. اس دور میں نابینا بندہ ہے, آنکھوں میں تکلیف ہے, آتا ہے اور آ کے دروازہ تکل باب کرتے ہیں. امام علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. تشریف لانے کے بعد وہ خط دیتا ہے, مولا یہ خط ہے آپ کے بابا کی طرف سے. امام محمد تقی اس خط کو کھولتے ہیں, کھولنے کے بعد اس کو بوسہ دیتے ہیں, پھر آنکھوں سے لگاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر وہ جو روایت کے الفاظ ہیں, ہاتھ نہیں لگایا اس کو, اس مریض کو, ایک دعا کر کی. دعا کے بعد یہ جملے کہے, ناجحن ناجحن ناجحن. توجہ فرما رہے, ناجحن کامیاب ہو گیا, شفا یاب ہو گیا, شفا یاب ہو گیا. وہ راوی کہتا ہے کہ میں وہیں کھڑا تھا. قد ذہب جمیع الوجہ من عینی, میری آنکھ سے, اس سر سے سارا درد یوں غائب ہو گیا جیسے مجھے درد تھا ہی نہیں. وَأَبْصَرْتُ, اور بصیرتاً, اور میں نے اس طرح دیکھنا شروع کر دیا جس طرح کوئی آنکھوں والا باقی نہیں دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. وَأَبْصَرْتُ بصیرتاً. توجہ فرما رہے. اچھا, 6 سال کی عمر ہے مولا کی, جب منصب یا 7 سال کی عمر, دو اختلاف ہے. جب آپ نے منصب امامت سنبھالا, میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں, آج کا جشن یہاں سے, یہ تمہید تھی. اچھا عجیب بات یہ ہے, جو لوگ آپ کو امام مانتے ہیں نا, انہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کہ امام کی عمر 6 سال ہے, اسے انہیں کوئی اعتراض نہیں. جو امام نہیں نہ مانتے وہ کہتے ہیں 6 سال کا بھی امام ہو سکتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ یہی اعتراض جب امام رضا علیہ السلام کے سامنے کیا گیا, فرمایا ان الامام یسمع صوتک من فی بطن امہ. سرکار نے فرمایا امام جو ہوتا ہے تمہاری باتیں اپنے ماں کی شکم میں بھی سن لیتا ہے. توجہ کریں. اب ظاہر ہے ان کے ہاں عمر کا بڑا مسئلہ تھا,
عمر کا بڑا مسئلہ تھا نا، ایج کا بڑا مسئلہ تھا، کہیں کو غلط نہ سمجھے، ایج کا بڑا مسئلہ تھا، انہاں 40 سال لا کے تے رسول منیا، توجہ فرما رہے یا نہیں فرما رہے؟ بڑا مسئلہ تھا نا، 40 سال گزارنے کے بعد پھر کیا کہ یہ رسول ہے، حالانکہ اللہ کی قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، بچوں کو قرآن پڑھا دینا، ختم قرآن کر دینا، جملات کو ختم کرا کے مدرسے میں کھانا منگوا لینا، تراویحاں پڑھا دینا، قرآن کی شبیلیں کرا دینا، یہ اور بات ہے۔ کبھی محفل ذکر آل بیت میں قرآن سمجھنے کے لیے آیا کرو۔ قرآن پڑھنا آپ پہ ختم ہوگا، قرآن سمجھانا ہم پہ ختم ہوئے۔ اب آگے سمجھو، اللہ یہ منصب الہی ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے منصب کتنے ہیں؟ رسول، نبی، امام، خلیفہ، کتنے؟ 4۔ اب کہتے ہیں ان کے لیے عمر کی قید نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، توجہ فرما رہے، اور صرف نبی نہیں، رسول بھی، صرف نبی نہیں بلکہ رسول بھی، امام بھی۔ اور عمر کیا ہے؟ لوگوں نے آگے پوچھا حضرت مریم سے، میں کہوں گا کہ مسلمان ذرا اس بات پہ غور کرنا، تو جی عمر کا ایج کا مسئلہ تو یہ حل ہو جائے گا۔ جب انہوں نے آگے پوچھا، کہا کہ تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تو ایسے خاندان سے نہیں تھی، یہ بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے تو روزہ رکھا ہوا تھا، چپ کا فاشارت الیہ، قرآن کہہ رہا ہے بی بی نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف۔ سب نے یہ کہا کیف نتکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے آپ کیسے بولیں گے؟ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ ہم کو 60 سال کا، کو 70 سال، کو 80 سال، کو 90 سال، کو 95 سال، کو 100 سال کا بزرگ، یہ ایک دن کا بچہ، توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ہم سے بولے گا، اس بچے نے بول کے بتایا، انی عبداللہ واتانی الکتاب وجعلنی نبی، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ میں کہتا ہوں یا حضرت عیسیٰ معافی مانگ کے میں اپنے مسلمانوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جواب کیا دیا ہے؟ سوال آپ کی ماں پہ تھا، ان کی عزت پہ، ناموس پہ، اور آپ جواب دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، اس نے مجھے نبی بنایا۔ توجہ کریں یا نہیں کریں؟ لمحہ فکریہ ہے نا، سوال ماں پہ تھا، جواب بیٹا دے رہا ہے ایک دن کا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور دیکھو اب عیسائی بھائی یہ کہہ سکتے ہیں نا ہمارا عیسیٰ تو پہلے دن سے ہی نبی ہے، اور آپ کے رسول کا تو آپریشن کر کے 40 سال بعد رسول بنایا گیا۔ اب بتاؤ کلمہ عیسیٰ کا پڑھنا چاہیے یا محمد مصطفیٰ کا پڑھنا چاہیے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ بات سمجھے نا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو منصب الہی ہے وہ اس میں عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب امام تقی علیہ السلام کو لے کے آئے نا اور مامون رشید کے پاس پہنچایا گیا، اس نے آ کے 2 کام کیے، ہلچل مچ گئی۔ ایک آپ کو اپنا مشیر بنایا، دوسرا اپنی بیٹی ام الفضل کا رشتہ دیا۔ توجہ فرما رہے؟ بنو عباس تڑپ گئے، یہ کیا ہے؟ تم اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہے ہو، مشیر بنا رہے ہو، یہ تو بچہ ہے۔ اس نے کہا یہ تو سوچو بچہ کس خاندان کا ہے۔ جا کے ذرا کس خاندان کا ہے؟ کہا پھر کہا اس کا امتحان دے لو، مناظرہ کر لو۔ اس وقت مناظرے بڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا عالم چنا، رئیس القضات، چیف جسٹس تھے، سارا کچھ، یحییٰ بن اکثب۔ پہلے تو وہ کہتا ہے کہ میں بچے سے بات کروں، توجہ ہے،
اپنے علم پہ بڑا ناز. میں بچے سے بات کروں گا. جب انہوں نے اسے لالچ دیا نا، انعام دیں گے، اکرام دیں گے، تو جیتے گا، ہم تصدیق کریں گے، تیرے علم میں، تیرے روب میں، تیرے جلال میں، تیری تکریم میں، تیری تعظیم میں بڑا اضافہ ہوگا. اس کے بعد اس نے آبی بھر لی. کہتے ہیں 80,000 کرسی لگائی گئی. اتنا بڑا اہتمام حکومت کی طرف سے. 900 کرسی علماء اور فضلاء کے لیے. توجہ فرما رہے ہو؟ اچھا بعض بندے ہوتے ہیں نا اتنا پریشر دے کے، اتنی عوام دیکھ کے تھوڑا سا ہو جاتا ہے نا، ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو مولا اس کو بڑا لائٹ لے آ رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ لائٹ سمجھے جیسے کہتے میں تعال آپ سے استعمال کی تھا. مثلا میں آیا ہوں تو گاڑی میری خراب ہو جائے نا، واجد علی خرم صاحب جن سرکار سارے جناب لگ پو تو گڈی نہ سٹارٹ ہوئے کہ تُسے کسی مستری نے آکھ نہ جا کے تو اس بڑا لائٹ لینا کیوں نہیں سٹارٹ ہونے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ادھر مناظرے کی تیاریاں اور ادھر بے نیازیاں. ادھر تیاریاں ادھر بے نیازیاں. امام علیہ السلام آئے، اتنا بڑا مجمع لگا ہوا، بنو عباس بیٹھے ہوئے، سلاطین بیٹھے ہوئے، علماء فضلاء بیٹھے ہوئے، 80,000 کا مجمع، 900 اس میں سے علماء فضلاء. اب جناب مولا آگے کھڑے ہوئے. مولا نے جملہ کہا، بڑا قیمتی جملہ تھا. اسأل ما شئت یا شیخ. یہ وہی سلونی کا دعویٰ تھا، انداز بدلا ہوا تھا. مولا نے فرمایا شیخ جو سوال کرنا ہے کر. میں نے کہا مولا نے بڑا لائٹ دیا، بڑا لائٹ دیا، سوال کر. اب کہوں کہ فقہ کے 56 باب ہے، سب سے مشکل مرحلہ ہے جو کہ دو باب، ارث اور کتاب الحج. کتاب الحج کے بھی کفارے. پھر آخر مولوی سی نا، توجہ ہے یا نہیں؟ کچھ سائنس کا بھی سکتا تھا، فلسفے کا بھی، کلام کا بھی، فلان کا بھی، فلان کا بھی. اس نے نہیں پوچھا. کیا کہا؟ بولا یہ بتائیں اتنے مجمع میں، بولا یہ بتائیں. اس نے بولا بھی نہیں کہا. اس نے کہا کہ یہ بتاؤ اے نوجوان اے بچے، یہ بتاؤ اگر حالت احرام میں کوئی شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر تکلیف نہ سمجھے نا، صلوات پڑھ کے تھوڑے جے اگے اور پھر میں گل شروع کروں. حالت احرام میں شکار کرے اس کا کفارہ کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا لوگ علم کے بڑے بڑے علم کے دعوے دار ہوتے ہیں پر سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا. سوال کرنے کے آداب سے واقف نہیں ہے. اس نے ایک دفعہ دیکھا، بلکہ شاید چہرے پہ پسینہ آیا ہو، مجھے کہہ رہے ہیں کہ سوال کرنے کے آداب نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں تیرے سوال میں ابہام ہے، جب تک ابہام نہیں دور ہوگا میں سوال کا جواب نہیں دوں گا. یہ بتا کہ یہ شکار چرند کا تھا یا درند کا تھا یا پرند کا تھا. یہ بتا یہ شکار حرم کی جگہ پہ ہوا یا ہل کے مقام پہ ہوا. یہ بتا شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا. یہ بتا احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا، دن تھی یا رات تھی. توجہ فرما رہا ہے. 24 صورتیں بنا کے میرے مولا نے رکھی. فرمایا ایک کا پوچھتا جا. توجہ فرما رہے. پھر پسینہ تو آنے سی نا یا نہیں سی؟ پسینہ تو آنا ہی تھا. جب یہ صورتحال ہوئی نا، اس وقت لوگوں نے ایک نعرہ اٹھا کہ خلیفہ پاک ہمیں اجازت دو، ہم اپنے وقت کے محمد کی دست بوسی کرنا چاہتے ہیں. میرے مولا نے فرمایا رک جاؤ، ابھی نہیں. مامون کہتے ہیں آپ بھی سوال کریں. میرے مولا نے فرمایا سوال کرنے کے لیے یہ آیا ہے، میں نہیں. ہم دنیا میں آئے ہی جواب دینے کے لیے، سوال کرنے کے لیے نہیں. کہا نہیں مولا ایک سوال آپ کریں. میرے مولا نے فرمایا یہ بتا اے قاضی القضات، یہ بتا
ایک خاتون ایک بندے پہ صبح حلال تھی، زہر کے وقت حرام ہو گئی، شام کو حلال ہوئی، مغرب کے بعد عشاء کے بعد حرام ہو گئی، صبح پھر حلال تھی. توجہ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ نہیں کہ احتجاجن چپ ہو گیا، جواب نہ ہونے کی وجہ سے چپ ہو گیا. اس نے تاریخی جملہ کا سنیے، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، اپنے سوال کا بھی جواب آپ ہی دیں گے. ہم کون ہوتے ہیں آپ کے سامنے بولنے والے؟ ایک سوال بھیجے آواز بلند مل کے. توجہ فرما رہے امام محمد تقی علیہ السلام 250 احادیث آپ سے مروی ہیں. اب آپ کہیں گے بہت کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے مسلسل نگرانیاں، پریشانیاں اور 25 سال کی عمر میں شہادت ہو جانی. آپ کو شباب الائمہ بھی کہا جاتا ہے. توجہ فرما، شباب الائمہ. ابھی کچھ دن پہلے آپ کے فرزند امام علی نقی علیہ السلام کا توجہ فرما رہے ہیں، اس میں بھی بڑا خوبصورت واقعہ تھا. یہ نہیں کہ میں ادھر سے ادھر جا رہا ہوں، اب باپ بیٹے کے اس تسلسل کو ملانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. ایک بادشاہ روم نے خط لکھا کہ یہ بتاؤ متوکل کو، متوکل بنو عباس کا یزید تھا، بنو امیہ کا یزید تھا، اور متوکل بنو عباس کا یزید تھا. یہ بتاؤ 7 حروف قرآن کی کس سورہ میں نہیں ہیں؟ لو جی، جو خط لے کے آیا نا، اس کا گھوڑا تیار ہے. اس نے کہا جی جواب دیو، میں نے جانا ہے. جتنے واٹس ایپ کر سکتے تھے، جن مفتی علماء کو، اس نے واٹس ایپ کیا، میسج کیا میسنجر پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ کہ سارے دربار آ جاؤ. قاری آ گئے، حافظ آ گئے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ سارے آ گئے، جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے. جی یہ شاہ روم کی طرف سے کہاں سے لایا ہے؟ اس کا ایک سوال ہے کہ بتاؤ یہ 7 حروف سین شین، توجہ بھائی نہیں ہو، یہ جو حروف ہیں یہ قرآن کی کس سورہ میں نہیں ہے؟ لو جی، انہوں نے کہا جی اگر ہم 114 بندے ایک صورت لے کے بھی بیٹھ جائیں نا، اس کے لیے بھی بات چاہیے. ان صورتوں میں سورہ بقرہ بھی ہے، سورہ نام بھی ہے، توجہ سورہ نساء بھی ہے، ساری کوئی سورہ کوثر نہیں ہے. اچھا ہاں، جواب کیسے؟ کسی نے کہا کہ امام علی نقی علیہ السلام کو بلاؤ. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ اس دور کے علی ہیں، اور مشکلیں ہمیشہ وہ علی آ کے حل کرتا ہے. قاصد کیا؟ مولا آپ کو دربار بلایا جا رہا ہے، مولا آئے. اب وہ قاصد ادھر کھڑا ہے، مولا تشریف لائے. جملہ میں نے پہلے بھی کہا، پھر کہہ رہا ہوں، سب کے چہروں پہ ہوائیاں اڑی ہوئی. اب یہ کہہ رہے ہیں جی اسلام کی عظمت کو خطرہ، اسلام کی عظمت کو خطرہ، اسلام کی عظمت کو، قرآن کی عظمت کو خطرہ. توجہ فرمانا. میرے مولا آئے اور آ کے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ پھر کہوں مولا نے سے بڑا لائٹ دیا. توجہ کرنا. کیوں؟ مولا نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ قاضی شاہ روم نے پوچھا ہے کہ یہ 7 حروف کس سورہ میں نہیں ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا سورہ الحمد بڑی نہیں. توجہ فرما رہے جو نہیں؟ اے جڑے آج عمرہ کر کے آئے نا، ان کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں بڑا خوبصورت ہو. کہا کہ پڑھی تو ہے پر بغیر بسم اللہ کے. بسم اللہ کے ساتھ الحمد پڑھنے والے اور ہیں، اور بغیر بسم اللہ کے پڑھنے والے اور ہیں. اب یہ مولانا صاحب بھی تازہ عمرہ کر کے آئے نا، انہیں بھی یہ بھی استفادہ کیا ہوگا کہ بغیر بسم اللہ کے ساری نماز، بغیر بسم اللہ کے ساری نماز، بغیر بسم اللہ کے. واہ واہ.
میں نے سنت کو کہا کہ آپ ابھی پاکستان میں کہتے ہیں کہ بندہ روٹی کھان تو پہلے کی بسم اللہ پڑھے. واہ واہ. تسی مسجد نبوی بغیر بسم اللہ تو نماز میں پڑھتے ہو. اور مولا ہی پڑھا وارث ہے. توجہ فرمانا اس بات پہ. میرے مولا نے فرمایا کبھی بسم اللہ پڑھی ہے؟ الحمد پڑھی ہے؟ جی. فرمایا اس میں یہ حروف نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. نہیں ہے. فوراً جواب لکھ دیا. میرے مولا نے فرمایا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ کیوں نہیں ہے. واہ واہ. میں تو یہ تک جانتا ہوں کہ یہ حروف کیوں نہیں ہے. اب ایک جملہ کہوں. حافظ قرآن ہونا، قاری قرآن ہونا، قرآن سے کما کے کھانا، قرآن کو ذریعہ معاش بنانا، یہ اور ہے. وارث قرآن ہونا اور ہے. واہ واہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آلہ. میں دل چاہ رہا ہے کہ دو فرامین جو ہے مولا کے آپ کے سامنے آپ کی نظر کروں. بسم اللہ. امام محمد تقی علیہ السلام کے، چونکہ جتنے آپ چپ کر کے سن رہے ہیں اس سے افضل کوئی چیز نہیں. توجہ فرما رہے. میرے مولا فرماتے ہیں افضل العبادت الاخلاص. اللہ. افضل ترین عبادت اخلاص ہے. انسان کے اندر خلوص. اس وقت تو خالص دودھ نہیں ملتا، خالص پانی نہیں ملتا، خالص غذا نہیں ملتی. توجہ فرما رہے. بے شک. اور میں نہیں کہنا کہ ہم تو خالص ذکر اہل بیت بھی نہیں پہ ملتا. بے جو ہمارے شک. ممبر کی حالت ہے تب تو خالص ذکر اہل بیت بھی نہیں ملتا. نہیں مل رہا. تو اخلاص سب سے بڑی چیز ہے. اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ لوگوں نے پوچھا. مولا نے فرمایا افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج. واہ واہ. ہم میرے شیعوں کے، ہمارے شیعوں کے افضل ترین عمل میرے پوتے کے حکومت کی کامیابی کا انتظار ہے. واہ واہ. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بے شک. دنیا یہ کہہ رہی ہے نا کہ یہ 2026 آخری سال ہے تو 2000 فلاں آخری سال ہے تو 2000. میں نے کہا تم کہتے رہو، تم کہتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں تو امیر المومنین بتا کے گئے ہیں لولا الحجہ لساقطت الارض بآلہا. اگر حجت نہ ہوتی واہ واہ. یہ زمین اپنے بسنے والوں کے ساتھ تباہ ہو جاتی. یہ زمین باقی ہے امام زمانہ کی وجہ سے. بے شک. بے شک. اور یہ اس وقت تک دنیا باقی ہے جب تک نرجس کا لال ظہور نہیں کرتا. اب کتنے بندے ہیں ہم؟ اچھا اگر ہم شب جمعہ کے اعمال بھی کرتے، ہمارے جتنی بھی کوشش ہے نا، جتنی بھی کوشش ہے وہ امام زمانہ کی زیارت پہ ہے. توجہ کرے. مجھے امام کی زیارت ہو جائے، میں امام کو دیکھ لوں، مولا مجھے دیکھے، میں ان سے بات کروں. کیا کرے گا بات کر کے؟ توجہ فرما رہے. کیا کرے گا بات کر کے؟ اب تو بات سمجھانا بڑی آسان ہے نا. بندہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے اور اس بلڈنگ میں 30 کیمرے چل رہے ہیں. اسے پتا ہے کون آ رہا ہے، جو آیا ہے وہ کدھر جا رہا ہے، وہ کدھر سے ہو کے آ کے بیٹھا ہے اور کتنی دیر مجلس میں بیٹھا ہے. وہ ادھر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. جب وہ آپ کی حالات سے آگاہ ہے، بے شک. بے شک. وہ تو آپ کے حالات سے کیا ہے؟ واقف. آگاہ ہے. کون ہے، کہاں بیٹھا ہے، آپ کو نہیں پتا. ایک بندہ آپ کے حالات سے کیا ہے؟ آگاہ ہے. اب اگر کوئی بندہ مشکوک نظر آتا ہے تو سیکورٹی گارڈ کہتا ہے جاؤ اسے پکڑ کے لے آ. سیکورٹی گارڈ والے کو اس کو نہیں پتا بندے کو مجھے کون پکڑا رہا ہے، کون چھڑا رہا ہے، کس کے کہنے پہ اندر لے کے آیا ہے، کس کے کہنے پہ باہر چھوڑا ہے، جا کے نہیں پتا اس کو. یہ ولایت کا کیمرہ لگا ہوا ہے. واہ واہ. ہائے ہائے. توجہ فرما رہی ہے. میرے اور آپ کے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے کردار کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے اخلاص کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے انتظار کو بھی دیکھ رہا ہے.
بے شک توجہ فرما رہے ہیں؟ اس اللہ نے اس کائنات کو بقا کے لیے 14 موتی رکھے. موتی سمجھتے ہیں نا؟ 14 موتی رکھے. 14 موتی محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی. واہ واہ علی نقی، واہ حسن عسکری اور امام زمانہ. جس دن آخری موتی جب ختم ہوتا ہے بندہ تسبیح نہیں پڑھتا، تسبیح جیب میں ڈال لیتا ہے. واہ توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ یہ کائنات اس لیے باقی ہے کہ ابھی ایک لال زارا باقی ہے. واہ اب کیسا ہے؟ امام محمد نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں یخفی علی الناس ولادتہ. مولا فرماتے ہیں کہ اس کی ولادت بھی لوگوں کے لیے مخفی تھی، اس کی شخصیت بھی لوگوں کے لیے مخفی تھی. لوگوں پہ حرام کیا گیا اس کا نام لینا، لیکن اس کی معرفت کے لیے اتنا کافی ہے. اسمہ اسم رسول اللہ، اس کا نام رسول پاک والا نام ہے. اس کی کنیت رسول پاک والی کنیت ہے، اس کے محاسن رسول پاک والے محاسن ہیں. حج مثلا جشن میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ امام زمانہ دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ رہے. کتنی دیر ہم بیٹھے ہیں، امام زمانہ دیکھ رہے ہیں. اب جب ایک بندہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے اسے آپ کہیں گے جلدی کریں، گاڑی جا رہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس بات کی طرف کوشش نہ کرو میرے نوجوان دوستوں کہ آپ امام کو دیکھیں. اس بات کی طرف اس بات پہ عقیدہ رکھو کہ امام آپ کو دیکھ رہے ہیں. بے شک توجہ ہے یا نہیں؟ آپ ان کو دیکھیں گے یا نہیں یہ مسئلہ نہیں. وہ تو آپ کو 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں نا، ہر لمحے دیکھ رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں میں تو تمہاری سانسوں کا بھی حساب رکھتا ہوں. واہ واہ تم سے ایک لمحے کے لیے نظر ہٹاؤ تو دشمن تمہیں ہلا کر کے رکھ دے. اب بتاؤ بولو، یعنی مولا کی آپ پہ نظر ہے. اب ایسے بن جائیے جیسے وہ چاہتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ میں ایک واقعہ شاید یہاں پہ پڑھا بھی اور نہیں تو بھی سنا دیتا ہوں. ایک عارف کامل تھے سید حسن نجار، کہتے ہیں میں نے 40 دن کا عمل کیا. چونکہ حالات بڑے تنگ تھے، مالی طور پہ بڑا پریشان تھا، کھانے پہ اکثر فاقے رہتے تھے. اب بڑی پریشانی ہے، کیا کروں؟ کہتے ہیں 40 دن میں نے عمل کیا. 40 دن کے 40واں دن تھا میرے عمل کا. ہمارے گھر والے باہر چلے گئے، میں گھر تھا. بندہ غریب ہوئے نا تو بے فکر ہو کے گھر میں رہتا ہے. بے شک کیا آنا امیر ہونا تو پھر بندے کے پاس بندے پوسٹ ہو سیٹ ہو تو بندے آتے رہتے ہیں. توجہ کریں گے نہیں؟ تو بندہ غریب تھا، کس نے آنا ہے؟ کہتے تھوڑی دیر بعد مجھے آواز آئی سید حسن. واہ میں نے کچھ سوچا میرا خیال ہوگا میں غریب کو کس نے آنا ہے میرے پاس، کس نے بلانا ہے مجھے. کہتے میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ واقعہ یہ آواز تھی کہ اتنی دیر میں پھر آواز آئی. سید حسن نجار چی فکر می کنی من از احوال تو خبر نہ دارم. واہ کہتے میں آواز کی سمت پڑا لیکن کوئی نہیں. کہتے میں آ کے بیٹھا تھا، میں نے وہ عمل شروع کر دیا جو ابھی رہ گیا تھا. اور عجیب بات یہ ہوئی مولا نے ایک جملہ کہہ کے کہ سید حسن من از احوال تو خبر نہ دارم چی فکر بھی کو نہیں. کیا ہم تمہارے حالات سے کو نہیں جانتے؟ توجہ کر رہے
کہتے ہیں دیا انہوں نے 1 روپیہ بھی نہیں، پر یہ جملہ کہہ کے مجھے زندگی بھر کے لیے غنی بنا دیا۔ واہ کیوں؟ اب مجھے کیا فکر ہے جب میرے مولا میرے حالات کو جانتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں میں بھوکا ہوں، وہ دیکھ رہے ہیں میں مقروض ہوں، وہ دیکھ رہے ہیں میرے گھر کھانے کو کچھ نہیں، شاید مصلحت اسی میں ہوگی۔ اب آپ نے ذکر بتائے، کیا کسی کا یقین ہے کہ مولا آپ کو نہیں دیکھ رہے؟ توجہ فرما رہے ہو؟ یاد رکھیے جس شیشے پہ دھول ہو نا اس سے چہرے نظر نہیں آتے۔ بے شک چپ کر کے جشن سنو گا، لیدر توجہ میری طرف۔ جس شیشے پہ دھول ہو، گند ہو، مٹی ہو، اس پہ چہرہ نظر نہیں آتا۔ میں اور آپ اپنے امام کو اس شیشے سے دیکھنا چاہتے ہیں جو میرے اور آپ کے گناہوں سے آلودہ ہے۔ ہائے ہائے دیکھنا چاہتے ہیں اس کو، چہرے کو، امام کے چہرے کو، اس مبارک چہرے کو، وجہ اللہ کو، عین اللہ کو، جس پہ کیا ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کیا ہے آلودہ ہے۔ جیسے کہ خاتون جب گھر میں جھاڑو دیتی ہے وہ فرش تو صاف ہو جاتا ہے لیکن دیواریں آلودہ ہو جاتی ہیں، اور پھر اسے ایک دفعہ کپڑا لے کے اور سب کی دوبارہ صفائی کرنا پڑتی ہے۔ ہمارا حال بھی وہی ہے، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ یعنی امام کو دیکھنے کی صلاحیت ہم میں ہے نہیں؟ توجہ کر رہے ہیں؟ میں نے یہ بات ایک مجلس میں کہی، مجلس کی بات ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ دیکھیں جی یہ کون سی بڑی بات ہے، شبر نے اور فلاں نے بھی تو امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا کیا تم شبر بن کے امام کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ عاشق کی نظر اور ہوتی ہے، قاتل کی نظر اور ہوتی ہے۔ واہ توجہ فرمانا نہیں فرما رہے؟ ایک سلمان پہلے بات پڑھا ہے ظہور امام زمانہ امامت سے اپنا تعلق جوڑو، امامت سے، اور اپنے امام سے تعلق جوڑنا اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ کافروں کی بات نہ کرو، ان لائنوں کی بات نہ کرو، اشاعت کی بات کرو۔ جو عاشق امام ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں سے فارس سے چل کے آتا ہے، اور عاشق ولایت درجہ کیا پہ آتا ہے کہ منا اہل البیت۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اس کا نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں۔ کون ہے جو منا اہل البیت کا لقب آ گیا؟ کیا یہ منصب، یہ عہدہ خالی نہیں؟ جس منصب پہ حضرت سلمان فارسی، سلمان محمدی فائز ہوئے، کیا یہ عہدہ خالی نہیں؟ کیا ہمارے دور کا محمد ہمیں منا اہل البیت کہنے کے لیے تیار نہیں؟ کیا ہم منا اہل البیت کی منزل پانے کے لیے آگے جانا چاہتے ہیں؟ میرے دوستو، آج کل تو فضائل بھی میں نے کہا کہ خالص نہیں مل رہے۔ بے شک نہ کرو ویسے، اس ممبر کو بھی پاک رہنے دو، اس ذکر کو بھی خالص رہنے دو، اپنے وقت کے امام سے اپنا رابطہ استوار کرو۔ صرف فضائل سننا جشن نہیں۔ میرا مولا امیر المومنین نے وہ جو جملہ فرمایا نا کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن گناہ نہ کرے، جس دن وہ اللہ کی معصیت نہ کرے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر وہ دن جشن ہے جس دن آپ اللہ کی معصیت نہ کریں۔ واہ اصل جشن وہ ہے پاکیزگی کا، اصل جشن وہ ہے طہارت کا، اصل جشن ہے تزکیہ نفس کا،
اپنے امام سے محکم رابطے کا. لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں, کیا سے کیا باتیں ہو رہی ہیں. پوری دنیا اس وقت جب امام زمانہ کو جھٹلانے پہ تلی ہوئی ہے, آپ کم از کم اٹھ کے تصدیق کے لیے تیار ہو جائے. کوئی تصدیق کرنے والا بھی تو ہو نا. جو بھی نبوت اور امامت کی تصدیق کرتا ہے, نبوت اور امامت اس کا شکریہ ادا کرتی ہے, چاہے وہ حضرت خدیجہ ہو, چاہے حضرت ابو طالب ہو, چاہے مولا علی ہو یا اولاد ابو طالب ہو. صلوات بھیجے بابا سے توجہ فرما رہے. پھر امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ التوبۃ علی اربع دعائم, توبہ کے 4 ستون ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ ندم بالقلب, بندہ کا دل پشیمان ہو گناہ کرنے کے بعد, ندامت ہو, میں نے یہ کام کیا, میں نے آج حرام کھایا, نہ کھاتا تب کیا تھا. ندم بالقلب, انسان کا دل ندامت کرے. توجہ فرما رہے. کسی شاعر کا بڑا خوبصورت شعر کہوں کہ جب تمہیں گناہ کرنے سے روکتا ہے ضمیر, سمجھو کہ یہ امام عصر کی آواز ہے. جب تمہیں گناہ کرنے سے روکتا ہے ضمیر, سمجھو کہ یہ امام عصر کی آواز ہے. مولا امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ندم بالقلب, ایک والاستغفار باللسان, زبان سے استغفار کہنا. توجہ کریں یہ نہیں. بعض بندے میں نے دیکھا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک 20 تصویریں پڑھ لی استغفار کی, تو پھر آ کے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی رزلٹ نہیں نکلا. سمجھو ہے یہ ساری اکثریت ہوئی جی 2 رکعتاں پڑھ کے ہوتا ویکتی کہ جبرائیل ویک جائے کہ آ رہے ہیں یا نہیں, کہتے کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو اب بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نا کیوں نتیجہ نہیں نکلا. اس لیے کہ آپ نے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ من کل خطا واتوب الیہ. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا ندم بالقلب ہوا ہے. ہائے توجہ کر رہے ہیں نہیں. ندم بالقلب نہیں ہوگا, استغفار فائدہ نہیں دے گی. پہلے قلب دل منابت کرے, اس کے بعد اب کہنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو پھر دیکھیے نا, پھر جب یہ دل ندامت کرے گا, دل پشیمان ہوگا, دل پریشان ہوگا, دل آپ کو بے چین کرے گا, اس وقت آپ کہیں گے نا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, پھر یقیناً آپ کی آنکھ سے وہ 2 راہیں نایاب نکلیں گے جو بڑے بڑے گناہوں کے داغ دھو ڈالتے ہیں, جن قطروں کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے. ندم بالقلب کے بعد استغفار باللسان, اور وعمل بالجوارح, اعضاء و جوارح سے عمل کرنا. مولا فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہے؟ وعزم, اور ارادہ کرنا کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ کیفیت ہمارے اوپر نہیں آئی. ایک چیز آتی ہے تو رہ جاتی ہے, ایک آتی ہے تو ایک رہ جاتی ہے, ایک آتی ہے تو ایک رہ جاتی ہے. اگر ندم بالقلب ہوا, استغفار باللسان نہیں ہوا. اگر استغفار باللسان ہوا, عمل بالجوارح نہیں ہوا. اگر عمل بالجوارح بھی ہو گیا, بھائی وہ عزم نہیں ہوا جو ایسا گناہ سے کیا کرے, بچائے. اب یہ 4 چیزوں کو ملا کے کسی شب اٹھیے نا نماز شب کے لیے, آئیے مصلی پہ, وسیلہ بنائیے اپنے وقت کے امام کو. جو بندہ کہتا ہے نا میری بڑی مشکلات ہے, میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں سید ہوں, توجہ کرو میرے جملے پہ, کوٹھی کار بنگلہ ہر چیز جائز طریقے سے حلال طریقے سے چاہیے,
تو ہر روز سورہ یاسین پڑھ کے امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کیا کر. سبحان اللہ. ہر روز عادت بنا اپنی. سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھا کر اور سونے کے بعد. یہ جو ایام ہے ہمیں تو کسی چیز کی قدر نہیں نا. ایک ہے حرم مکانی، مثلا خانہ کعبہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا معلیٰ، مشہد مقدس، قوم مقدسہ، کاظمین، سامرہ. یہ کیا ہے؟ حرم مکانی. ایک ہے حرم زمانی. حرم زمانی کیا ہے؟ رجب، شعبان، رمضان. واہ. یعنی آپ زمانے کے لحاظ سے اللہ کی اس حدود میں ہیں جہاں آپ کے عمل کا کئی گنا حساب بھی ہے، جزا بھی ہے، اور آپ کے گناہ کی کئی گنا سزا بھی ہے. توجہ فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے زیارت دعائے توسل پڑھتے ہیں نا. ایک ہے دعائے توسل، ایک ہے دعائے توسل دیگر یا دوسری. یہ جو دوسری ہے نا، جس طرح ڈاکٹر سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں، پھر کوئی کان کا ڈاکٹر ہو جاتا ہے، کوئی دل کا، کوئی کسی کا، کوئی کس کا. اس طرح امام کے ساتھ بھی خصوصیت ہے. بے شک. امام علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام کے دو القاب بڑے مشہور ہیں. ایک تقی، ایک جواد. اگر آپ جواد پہ شاد باؤ پہ شادنا نہ پڑھے، جواد پڑھے، تو یہ دونوں صفت مشبہ ہے. توجہ کریں. اور اگر جب واؤ پہ شاد پڑھے تو جواد مبالغہ بن جائے گا. صفت مشبہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ولادت سے شہادت تک ایک لمحہ بھی تقوی ان کی ذات سے جدا نہیں ہوا. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. سخاوت ان کی ذات سے جدا نہیں ہوئی. بے شک. یہ ہے تقی اور جواد. اب ہم کس امام کے ماننے والے ہیں؟ امام تقی، امام جواد. جواد یعنی سخی. توجہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. عجیب بات ہے. یعنی ایک ہے ان پڑھ گھر میں مطلب میٹرک پاس بھی ہوئے نا، اچھا خاصا کھڑکا ہے جو نا نہیں چودھری ہوتا ہے گھر میں. کیوں؟ سارے میٹرک فیل ہے نا، یہ میٹرک پاس ہے. توجہ کریں. بے شک. ہاں، لیکن جس گھر میں سارے جواب ہو، واہ واہ. سارے سخی ہو، واہ واہ. ان کی عطا کی کوئی حد نہ ہو، واہ واہ. اس گھر میں لقب جواد پانا، اور جس گھر کا ہر فردی یطہرکم تطہیرا کا مصداق ہو، وہاں لقب تقی پانا، یہ کمال ہے. کمال. اور یہ کمال ہمیں روز دعوت دیتا ہے. اور تقی کے ماننے والوں گناہوں سے بچا کر، وہ امام زمانہ کے منتظر گناہوں سے بچا کر. بے شک. اللہ کو ڈائریکٹ راضی کرنے والے پہلے اپنے وقت کے امام کو راضی کر. بے شک. لیکن ایک بات میں کہوں گا نوجوانوں بچوں سے، جس کا اپنے والد اور والدہ اس سے راضی نہیں ہے، وہ وقت کے امام کو راضی نہ کرے. واہ واہ. وقت کا امام اس پہ راضی ہوتا ہے جسے اس کا ماں اور باپ خوشی سے دعا دے. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. آج کل کے جو اکثر کیس آ رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ بیٹا یہ کہتے ہیں تو بیٹا یہ کہتے ہیں، بیٹا یہ کہتے ہیں تو بیٹا یہ کہتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا جملہ نہیں، یہ حقیقت ہے. کسی دور میں بچے کو باپ سے بات منوانے کے لیے سورسز اور وسیلے چاہیے ہوتے تھے. بے شک. یار تو میرے ابو نال گل کر. بے شک. توجہ کرے. اور راتی ماں تے پیو بہ کے استخارہ کرتے کہ تو فضلی صبح پتر نال گل کر، کیونکہ وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. پہلے وہ بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، اب یہ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. جو والدین کا گستاخ ہو وہ امام زمانہ کا عاشق نہیں ہو سکتا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بڑا وقت تھا، خوبصورت بات بہت ساری
नेमत ला तुस्करो का सय्यद ला तुफरो, अल्लाह एक नेमत दे तो बंदा उसका शुक्र ना करे, वो ऐसे गुनाह की मानद है जिस पे इस्तिग़फ़ार नहीं की और माफी नहीं मिलती। मेरे और आपके पास सबसे जो बड़ी नेमत है, हमारे अहले अल्लाह के पास नहीं है, हमारे साथ रहने वालों के पास नहीं है। तवज्जो करें, एक दीवार है, एक दीवार 10 मरले का प्लाट है, उनके पास नहीं, हमारे पास है। उनके पास नहीं, आपके पास है। वो क्या है? नेमत विलायत है। वाह वाह सुभान अल्लाह। उनके घर नहीं, आपके घर है। आपके घर पे अलार्म लगा है, आपके घर से अली वलीउल्लाह की आवाज आती है। आपके यहाँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु की सदाएं बुलंद होती है, लब्बैक या हुसैन की आवाज बुलंद होती है। और उस साथ वाले घर में ये चीज नहीं होती। ये नेमत है, इसका शुक्र अदा करो। इसका शुक्र कैसे अदा होगा? इसके शुक्र का तरीका ये है जो मौला ने फरमाया है ना, अपने वाजिबात पे अमल कर, मुहर्रमात से बच, तेरी जन्नत का अली ज़ामिन है। वाह वाह वाह। या महमूद बिहक़्क़ि मोहम्मद, या आला बिहक़्क़ि अली, या फातिर समावात बिहक़्क़ि फातिमा।